अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम देखो सोचो के साथ मैं हूं अब्दुल रज़ाक चिश्ती। नाज़रीन कराम, हमारे पास आजकल गुफ्तगू करने के लिए बहुत से मौज़ूआत हैं और वो मौज़ूआत ना तो नए हैं और ना ही हम उन पर पहली दफ़ा बात करेंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उन मौज़ूआत पर बात करते हुए आज हम उन अमूर के नए पहलू आपके सामने रखें। आज हुकूमत ने जो है लॉकडाउन की जो मौजूदा सूरत हाल पाकिस्तान में चल रही है, यानी इजी लॉकडाउन का नाम दिया गया था इस चीज़ को, स्मार्ट लॉकडाउन का, और रमज़ान के आखिरी अशरे में इसको जो है इख्तियार किया गया था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज जो है अपने एक जो आला सतह के इजलास के बाद कौम से जो ख़िताब किया है काबीना के इजलास की सदारत के बाद, उसके में उन्होंने उसको बरकरार रखने के हवाले से अपनी वजूहात जो है कौम के सामने रख दी हैं। इस पर हम प्रोग्राम में आगे चल के तफसील से बात करेंगे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इससे पहले हम पेट्रोलियम मसनूआत का जो की कीमतों में कमी का जो सिलसिला है उसके ऊपर कुछ रोशनी डालते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत का जो है गुज़श्ता 3 माह के दौरान मुसलसल जो है कमी की तरफ जा रही हैं और हुकूमत जो है आलमी मंडी में होने वाले पेट्रोलियम की कीमतों में कमी को जो है वो अवाम की तरफ मुंतकिल करने का सिलसिला बरकरार रखे हुए है। तमाम तर माली मुश्किलात के बावजूद, जो कि पहले से ज़बूआली का शिकार मईशत को कोरोना के बायस भी दरपेश हैं, इसके बावजूद ये रिलीफ देना हम समझते हैं कि हुकूमत का एक अच्छा काम है और इसकी तारीफ़ की जानी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि 3 माह के दौरान जो है मजमूई तौर पर अब तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 30 से 35% कमी हो चुकी है और इसी तरह इसके जो है इसके साथ अलाइड जो चीज़ें हैं, मसलन आप CNG की तरफ आ जाएं तो CNG की कीमतों में भी इसी तनासब से तकरीबन कमी हो चुकी है। LPG यानी जो घरेलू और कमर्शियल इस्तेमाल में आती है, घरों में सिलेंडर ले के लोग जाते हैं या कमर्शियल सिलेंडर फ़रोख्त होते हैं, उनकी कीमतें भी तकरीबन इसी तनासब से कम हुई हैं। लेकिन हम देखते हैं कि इसका फ़ायदा सिर्फ़ उन्हीं लोगों तक महदूद होकर रह गया है जो लोग इसको ख़रीदते और इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो हम तवक्को कर रहे थे कि जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होंगी या गैस की कीमतें कम होंगी, LPG की कीमतें कम होंगी, तो फितरी तौर पर उसका जो है असर जो है, अगर इनकी महंगाई का असर मुल्क में हर चीज़ पर मुरतब होता है और दिखाई देता है मुरतब होता हुआ, और उसकी रोशनी में जो है तमाम रेट लिस्टें जब रिवाइज़ की जाती हैं तो हम देखते हैं कि इस वक्त जो है पेट्रोलियम मसनूआत की मद में कौम को जो फ़ायदा मिलना चाहिए था वो नहीं मिला और आवाम की गालिब अक्सरियत तक इसके फ़ायदे नहीं पहुँचे। ठीक है, जो मोटरसाइकिल चलाते हैं, जो गाड़ियाँ चलाते हैं, जिनकी अपनी गाड़ियाँ हैं, उन लोगों के इसके फ़ायदे ज़रूर हुए हैं और अब उनका तनासब कितना हो सकता है मुल्क में, इसके हवाले से जो है जानना कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन अवाम की गालिब अक्सरियत जिनके पास ना अपनी गाड़ियाँ हैं, ना अपनी सवारियाँ हैं, ना अपने मोटरसाइकिल हैं, उनको इस चीज़ का फ़ायदा मुंतकिल उसी वक्त हो सकता था कि जब इन्हीं अवामल की बुनियाद पर बढ़ने वाली जो है अशिया सर्फ की कीमतें जो हैं वो वापस आती, उनमें कुछ कमी होती तो लोगों को आम आदमी भी महसूस करता कि हाँ, जो हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम की हैं उसका हमें फ़ायदा हुआ है। लेकिन सूरत हाल इसके बिल्कुल बरक्स है। 3 माह से पेट्रोलियम मसनूआत और गैस की कीमतों में कमी जो है वो हो रही है, लेकिन 3 माह से ही मार्केट में हर चीज़ की कीमतों को आग लगी हुई है। जो चीज़ 4 आने की बिक रही थी इससे पहले, यानी कोरोना से पहले और इन कीमतों के कम होने से पहले, वो चीज़ अब जो है
وہ روپے 100 روپے میں ہو چکی ہے، لیکن لوگوں کو جو ہے کوئی ریلیف ملتا دکھائی نہیں دے رہا، اور کہیں پر کوئی کرائے ٹرانسپورٹ کے کرائے کم نہیں ہوئے، کوئی ٹیکسی چارجز، ٹیکسیوں کے کرائے، کوئی رکشوں کے کرائے، کوئی ویگنوں کے کرائے، کہیں پہ کوئی کمی ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی، کہیں پہ کوئی اشیاء صرف کی قیمتیں کم نہیں ہوئیں، کہیں پہ دودھ دہی جو چیزیں بھی ہیں، یعنی جو ابھی کچھ عرصہ پہلے جب یہ قیمتیں جو ہیں 80 85 روپے یا 90 روپے ہوا کرتی تھی فی لیٹر جو ہے پیٹرول کی، ڈیزل کی، جب ان میں 2 2 4 4 روپے اضافہ ہوتے ہوتے یہ 117 18 19 20 تک پہنچی، تو اس دوران ہر اضافے کے موقع پر جو ہے ہماری مارکیٹوں میں تمام چیزوں کی، اشیاء کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھتی چلی گئیں، لیکن آج جب قیمتیں کم ہوئی ہیں تو ان میں ایک آنے کی بھی کمی ہمارے تجارتی شعبے کے لوگوں نے نہیں کی، اور اس پر افسوس یہ ہے، اس پر افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ حکومت کی مشینری، جہاں حکومت کی مشینری نے کچھ نہیں کیا جو ان کا بنیادی فرض تھا، وہاں ہماری کسی سیاسی، کسی سماجی، کسی مذہبی، دینی، کسی بھی طبقے کی طرف سے، کوئی ٹریڈ یونینسٹ ہو، جو بھی ہو، کوئی تاجر تنظیمیں ہو، کسی نے اس چیز کا نوٹس نہیں لیا، اور ان طبقات کو، ان تاجروں کو، صنعت کاروں کو اور کاروباری لوگوں کو یہ بات نہیں کہی کہ خدا کا خوف کریں، اور ایک طرف لوگ کرونا کے باعث بے روزگار ہوئے ہیں تو دوسری طرف جو ہے ملک کی معیشت کی زبونحالی کے باعث حکومت بھی اس حد تک لوگوں کی مدد نہیں کر سکتی، لیکن آپ ہی کچھ حیا کریں، لیکن کسی نے اس طرف توجہ نہیں دی۔ بنیادی کام میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کا تھا، حکومت نے اپنے فرائض اس حوالے سے پورے نہیں کیے، اور ہم وزیر اعظم صاحب سے کہیں گے کہ وہ ٹویٹ کر کے ہمیں مبارکبادیں دینے کی بجائے اور دیگر ملکوں سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے تقابل بتانے کی بجائے خدا را اس طرف توجہ دیں اور اپنی انتظامیہ کو متحرک کریں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کرونا کی۔ تو کرونا کے حوالے سے ناظرین، میرا نقطہ نظر تو پہلے دن سے ہے کہ اس حوالے سے کہیں بھی کوئی مؤثر لاک ڈاؤن نہیں ہوا، اور کہیں اگر کوشش کی بھی گئی، جیسا کہ سندھ حکومت نے بھی بڑا کریڈٹ لینے کی کوشش کی، بعد میں پھر پنجاب اور کے پی کے حکومتوں نے بھی کچھ سختیاں کرنے کی کوشش کی، تو ان سختیوں کا نتیجہ صرف ایک ہی نکلا کہ غریب آدمی کے حصے میں ڈنڈے آئے، اور جو ہمارے قانون نافذ کرنے والے جو یعنی پولیس کا محکمہ ہے، ہماری انتظامیہ کے لوگ ہیں، ہمارے مختلف اداروں کے لوگ ہیں، انہوں نے ان کی جو تھا رشوت کا ریٹ بڑھ گیا اور انہوں نے اپنی دہاڑیاں لگائیں، لیکن لاک ڈاؤن اور نیم لاک ڈاؤن کے نتیجے میں نہ تو کرونا رکا اور نہ ہی ہماری معیشت کی کچھ بہتری ہوئی، لہذا جو یہ سمارٹ لاک ڈاؤن کے نام پر سرگرمیاں شروع کرنے کی اجازت دی گئی، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اب برقرار رکھنا جو ہے وہ بالکل درست فیصلہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت کے پاس اس کے علاوہ کچھ چارہ ہی نہیں ہے، اور جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب اب جو ہے نا مکمل لاک ڈاؤن کر دینا چاہیے، کرفیو لگا دینا چاہیے، فلاں کر دینا چاہیے، ارے بھائی یہ گرمی کا مہینہ ہے، جون کی گرمی کا مہینہ ہے، یہ جون ہے، آگے جولائی اور اگست کے مہینے ہیں، کیسے یہ ممکن ہے کہ حکومت جو ہے وہ کرفیو لگا دے؟ اور پھر یہ عملی طور پر بھی ممکن نہیں ہے کہ حکومت پاکستان جو ہے وہ ایک ایک گلی میں فوجی کھڑا کر دے، یا ایک ایک مکان کے سامنے فوجی کھڑا کر دے، یا ایک ایک آدمی پہ فوجی جو ہے تعینات کر دیں۔ یہ تو ہماری ذمہ داری ہے، اب یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے، اور ہمیں اس کے نتیجے میں جو ہے جو پیدا صورتحال ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے، جیسے وزیر اعظم نے بھی کہا ہے، تمام لوگ میں سمجھتا ہوں کہ جو اس صورتحال کو سمجھتے ہیں، یہ ذمہ داری اب حکومت کی نہیں رہی، ہماری اپنی ذمہ داری زیادہ بن گئی ہے، اور اب ہم اس کے تمام نفع نقصانات بھی جانتے ہیں۔
اگر ہم اس کے مطابق جو ہے SOPs پر عمل کریں گے تو فائدے میں رہیں گے، نہیں تو نقصان ہمارا ہوگا۔ دوسری طرف جو ہمارے فرنٹ لائن مجاہدین ہیں اس کے یعنی ڈاکٹرز جو ہیں اور طبی عملہ جو ہے اور اسپتالوں کا جو سٹاف ہے، اس کے حوالے سے بڑی افسوسناک اطلاعات ہیں ہمارے پاس۔ ملک کے مختلف شہروں سے دوست ہمیں بتا رہے ہیں کہ خاص طور پر ضلعی، تحصیل اور قصباتی اسپتال جو ہیں، ٹاؤن کے جو اسپتال ہیں، ان کے اندر جو ہے طبی عملہ نے جب سے یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے، وہاں پر کرونا کے مریضوں کو تو درکنار، کیونکہ وہاں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو سہولت ہی نہیں ہے، وینٹ ہی نہیں ہے، لہذا ہم کرونا کے مریض کو تو ڈیل نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے عام مریضوں کو بھی ڈیل کرنا چھوڑ رکھا ہے۔ اور اگر کہیں پہ نام نہاد جو ہے وہ کرونا کے مریضوں کا وارڈ بنایا بھی گیا ہے تو اس کے اندر 2 4 5 بندے بٹھا کے ان کو حوالے کر دیا جاتا ہے وہاں کے نان میڈیکل سٹاف، اور یعنی زیادہ تر بتایا جا رہا ہے کہ عملہ صفائی کے لوگ ان کو ڈیل کرتے ہیں، ان کو مخصوص وردیاں اور وہ پہنا دیا جاتا ہے، اور باقی جتنا طبی سٹاف ہے انہوں نے اپنے اور سربراہ سمیت یہ فیصلے کیے ہوئے ہیں کہ یار اس چیز سے بچو کرونا سے۔ اب ہم نے کسی کرونا کا تو کیا عام مریض کو بھی نہیں دیکھنا، بس دفتروں میں آؤ، حاضری لگاؤ، چائے شائے پیو اور پھر اپنے گھروں کو چلے جاؤ، بلکہ اکثر آتے ہی نہیں ہیں۔ کرونا سے پہلے بھی ہمارے حالات ایسے ہی تھے اور اب تو کرونا کا بہانہ مل گیا، لہذا ہم جو ہے اس حوالے سے بھی حکومتیں جو ہیں، صوبائی حکومتیں خاص طور پر، ان کے ارباب اختیار سے کہیں گے کہ خدا را سیاسی جو ہے نا بیانات سے اٹھ کر اور اس طرف توجہ دیں، اپنی گورننس کو بہتر بنائیں، نہ کہ لوگوں کو مزید مشکلات سے دوچار کریں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کوئی نیا موضوع لے کر حاضر ہوں گے۔ والسلام۔